کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے جی میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے۔ کس وجہ سے تنگی ہوتی تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگرچہ آپ نے اپنی پوری جان ہلکان کر دی تھی، لیکن جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہیں میری کوئی کوتاہی تو نہیں ہے۔ شریف آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے، عام آدمی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا وبال بھی دوسروں پر ڈالتا ہے، اپنی غلطی نہیں دیکھے گا، اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے یہ کیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اپنے آپ کو صاف بچائے گا۔ لیکن شریف انسان جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے میری خطا کیا ہے، کہیں میری غلطی تو نہیں، کوئی میری کوتاہی تو نہیں، اور اس کا ایک بوجھ ہے دل کے اوپر، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، کہیں میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کر، تنذر بہ، وہی لفظ آ گیا جو سورہ نام میں تھا، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ وذکریٰ للمؤمنین، اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے جن کی جو فطرتیں ہیں وہ سلیم ہیں، ابھی ان کے اندر پوٹینشلی وہ ایمان موجود ہے، اس ایمان کو ڈورمنٹ کو وہ ایکٹیویٹ کر کے یاد دہانی، جیسے کہ آپ کو کوئی چیز بھول گئی تھی، اس کی کوئی نشانی دیکھی فوراً وہ شے یاد آ گئی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی آیات کو ذکرہ بنا دیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، پہلے حضور سے صیغہ تھا فلا یکن فی صدرک حرج، اتبعوا جمع کا صیغہ ہے، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت پیروی کرو اس کے سوا کچھ اور کو اپنے اولیاء بنا کر، کچھ اور کو اپنے ند اور ضد بنا کر ان کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو۔